اسپیشل کہانی کے ناظرین السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہ پر فخر کریں گے۔ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تین آدمی ایسے ہیں جنہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2، مستقل شراب پینے والا۔ نمبر 3، احسان جتنانے والا۔ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ بہترین اولاد با پردہ بیٹیاں ہیں۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ جس نے کسی بھوکے مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے سے داخل فرمائے گا جس سے اسی جیسے لوگ داخل ہوں گے۔ صحیح معنوں میں بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین سے ناحق مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تم میں سے کسی کا سر لوہے کی کیل سے پھاڑ دیا جانا یہ اس کے لیے کسی غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے۔ حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کو تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔